اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ احکام و اوامر کے اجراء میں اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کرنے ان کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہو جائے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی، قالوا وہ بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو اس میں خلیفہ مقرر کرے گا کہ جو اس میں فساد پھیلائے گا، فتنہ انگیزی کرے گا اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ اس سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا یا حضرت آدم علیہ السلام پر طعن کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ خلیفہ مقرر کرنے کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔ انسان کی طرف فتنہ انگیزی اور فساد انگیزی کی نسبت کرنا، اس کا علم یا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یا پھر لوح محفوظ سے حاصل ہوا، یا پھر انہوں نے جنات پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ تمہیں معلوم نہیں، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے جو علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے حامل ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی جتنی بھی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کے افعال، ان کے خواص، ان کی صفات کا علم اللہ تعالیٰ نے بطریق الہام حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر سب اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ فقال، اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی بھی مخلوق تم سے زیادہ علم والی پیدا نہیں کروں گا اور خلافت کے زیادہ مستحق تم ہی ہو، تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہوتا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جن کا تصرف اس کو دیا گیا ہے اور جن کا اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے افضل ہونے کا سبب علم قرار دیا ہے، علم بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حصول خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ قالوا سبحانک، وہ بولے پاکی ہے تجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس میں ملائکہ کی طرف سے عجز و قصور کا اعتراف ہے، اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال بطور اعتراض نہیں تھا بلکہ بطور استفسار تھا، اور اب انہیں انسان کی تخلیق کی حکمت معلوم ہو گئی جسے وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا ہے آدم بتا دو انہیں ان سب چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جاننے والا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہوں، اور بے شک میں یہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ بات یہ تھی کہ انسان زمین میں فتنہ انگیزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ بات یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ عالم یعنی علم والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ اس سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا صحیح ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور تمام زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔